محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد علی صاحب کہیے گا، سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، آپ کا موقف جانیں گے اس پر۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو جمہوری اور آئینی ارتقاء ہے اس میں یہ ایک امپورٹنٹ لینڈ مارک ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بالآخر ہماری عدلیہ جو ہے وہ تمام تر سیاسی دباؤ اور فیک پروپیگنڈا کے زیر اثر آئے بغیر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، اور جو کہ کسی بھی ایک میچور اور رسپانسبل اسٹیٹ اور ڈیموکریسی میں ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو میں تو اس کو ایک خوشائن پہلو سمجھتا ہوں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ قومی سلامتی کے حوالے سے جو obviously طرز عمل تھا سابق پی ٹی آئی چیئرمین کا، کہ انہوں نے وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کے آفس کو کس طرح اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، پبلک ٹرسٹ اور اوتھ آف آفس کو جس طرح وائلیٹ کیا، وہ انتہائی انپریسیڈنٹڈ اور تشویشناک ہے پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے بھی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے بھی، کیونکہ پاکستان کے دفتر خارجہ اور اس کا جو سیکرٹ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کو جس طرح سے ڈسکریڈٹ کیا گیا۔ اور ابھی جس طرح گوہر صاحب بات کر رہے تھے، تو میں 2 پوائنٹ صرف اس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ جو پوری لیگل اسٹریٹجی تھی ان کی ڈیفنس ٹیم کی، وہ لیگل آرگومنٹس کے اوپر تو بیسڈ ہی نہیں تھی، وہ سمپل پولیٹیکل نیریٹیوز تھے اور اس میں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس تھی۔ بلکہ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کے ایک ڈیفنس لائر ایڈوکیٹ عثمان ریاض گل، انہوں نے تو پرنسپل وٹنس کو کراس ایگزامن کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ بجائے کہ یہ اپنا رائٹ استعمال کرتے اور تمام لیگل آرگومنٹس کا مدلل جواب دیتے، انہوں نے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کی اور عدالت کا وقت ضائع کیا اور اس کو پولیٹیکل حکمت عملی سے عدالت کے سامنے اثر انداز ہونے کی عدالت کے اندر بھی اور عدالت کے باہر بھی کوشش کی۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو 3 پرنسپل وٹنسز تھے وہ ان کی حکومت کے 3 اہم ترین افسران تھے، یعنی کہ خود جو سیکرٹری ہیں اعظم خان صاحب، فورن سیکرٹری سہیل محمود صاحب، اور وہ پاکستان کے امریکہ میں سفیر اسد مجید، جنہوں نے خود یہ کیبل تحریر کیا تھا۔ جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہ اس میں کوئی سازش ہے نہ کوئی دھمکی ہے، تو اور پھر سہیل محمود صاحب کو بھی اس کی کاپی وصول ہوئی چونکہ وہ اس وقت فورن سیکرٹری تھے، انہوں نے بھی اس بات کی ضمانت دی کہ جناب نہ اس میں کوئی سازش تھی نہ کوئی دھمکی تھی۔ اس لیے یہ تمام تر جو فیک نیریٹو ہے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے توجہ ہٹانے کی ایک سیاسی سازش کا حصہ ہے۔ یہ بات جب سامنے آ گئی تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اور یہ بات خود سابق پی ٹی آئی چیئرمین اور ان کی ڈیفنس ٹیم بڑی اچھی طرح جانتی تھی، اسی لیے وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کر رہی تھی، اور چونکہ ان کے پاس قانونی اور مدلل دلائل تھے نہیں، اس لیے وہ صرف وقت ضائع کرنے پر انحصار کر رہی تھی اور بیرونی اور داخلی سطح پہ عدلیہ کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ الحمدللہ آج عدلیہ نے ناکام بنا دی ہے۔ سید محمد علی صاحب، جس طرح آپ بات بھی کریں اور قانونی ماہرین کی بھی یہی رائے ہے کہ جس طرح سائفر کا معاملہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہے، اور قانونی ماہر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کیس میں 10 سال سزا بھی کم ہے۔